بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب غور حکمت، عنوان سیرت امام حسن علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کے درمیان مشہور قول کی بنا پر ہجرت کے تیسرے سال منگل کی رات ماہ رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی حسن ہے اور توریت میں آپ علیہ السلام کا نام شبر ہے، کیونکہ عبرانی زبان میں شبر کے معنی حسن ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام بھی شبر تھا۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ علیہ السلام کے القاب سید، سبط، امین، حجت، نقی، ذقی، مشتبہ اور زاہد ہیں۔ ابن بابویہ شیخ صدوق نے معتبر سندوں کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے امیر المومنین سے عرض کیا کہ اس بچے کا کوئی نام تجویز کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کا نام رکھنے میں رسول اکرم سے سبقت نہیں کروں گا۔ پھر امام حسن علیہ السلام کو زرد کپڑے میں لپیٹا گیا اور رسول اکرم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تم لوگوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس بچے کو زرد کپڑے میں نہ لپیٹو؟ پھر وہ زرد کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دیا اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو سفید کپڑے میں لپیٹا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور اکرم نے اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں دی اور شہزادہ زبان رسول کو چوستا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے پوچھا، اس کا کیا نام رکھا ہے؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اس کے نام رکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت نہیں کروں گا۔ رسول اکرم نے فرمایا، میں بھی اپنے پروردگار عالم پر سبقت نہیں کرتا۔ بس خداوند عالم نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ محمد کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، زمین پر جاؤ، انہیں میرا سلام پہنچاؤ، مبارکباد دو اور کہو علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا اس کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھو۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی اور کہا، خداوند عالم فرماتا ہے اس بچے کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھو۔ تو رسول خدا نے پوچھا، اس کا نام کیا تھا؟ جبرائیل نے عرض کیا، اس کا نام شبر تھا۔ رسول خدا نے فرمایا، میری زبان عربی ہے۔ جبریل نے کہا، آپ بچے کا نام حسن رکھیے، کیونکہ شبر عربی زبان میں حسن کو کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کا نام حسن رکھا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کی کہ محمد کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، جا کر تہنیت اور مبارکباد دو اور کہو کہ علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا اس کا نام ہارون کے دوسرے بیٹے کے نام پر رکھیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہنیت و مبارکباد دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ علی کی آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، اس لیے آپ اس بچے کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر رکھیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا، ہارون کے دوسرے بیٹے کا کیا نام تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، شبیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری زبان عربی ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا، اس کا نام حسین رکھیے، کیونکہ شبیر عربی زبان میں حسین کو کہتے ہیں، لہٰذا آپ نے بچے کا نام حسین رکھا۔ شیخ جلیل علی بن عیسیٰ اربیلی نے کشف الغمہ میں روایت کی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا رنگ مبارک سرخ و سفید تھا، آنکھیں کشادہ اور سیاہ تھیں۔ آپ علیہ السلام کے رخسار ہموار تھے، ابھرے ہوئے نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام کے سینے سے ناف تک باریک بالوں کا سیدھا خط کھینچا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کی ریش مبارک گھنی تھی اور سر کے بال بڑے رکھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی گردن چاندنی کی طرح چمکتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ہڈیاں قوی اور مضبوط تھیں اور آپ کے کندھوں کا درمیانی حصہ کشادہ تھا۔ قد میانہ تھا، نہ طویل نہ کوتاہ۔ خوشرو ہونے میں تمام لوگوں سے زیادہ بہترین اور نیک ترین ہستی تھے۔ سیاہ خضاب لگاتے تھے اور آپ علیہ السلام کے گھنگریلے بال تھے۔ آپ علیہ السلام کا بدن حسین و جمیل تھا۔ امیر المومنین
علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر سینے تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام باقی بدن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ فقط الاسلام کلینی نے معتبر سند کے ساتھ حسین بن خالد سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ بچے کی مبارکباد کس وقت دینی چاہیے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو جبریل علیہ السلام 7ویں دن مبارکباد دینے کے لیے نبی اکرم پر نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے حکم سنایا کہ بچے کا نام اور کنیت رکھیں، اس کا سر منڈوایا جائے اور عقیقہ کریں اور اس کے کان میں سوراخ کریں۔ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہی امور کا حکم پہنچایا۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اور دونوں کے سر کے بائیں جانب 2 گیسو تھے اور دائیں کان کے نرم حصے میں سوراخ تھا، اور بائیں کان میں کان کے اوپری حصے پر سوراخ تھا، اور دوسری روایت ہے کہ وہ دونوں گیسو سر کے درمیان میں رکھے گئے تھے، اور یہ روایت بائیں جانب رکھے جانے والی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ دوسری فصل امام حسن علیہ السلام کے مختصر فضائل اور مکارم اخلاق کا بیان۔ صاحب کشف الغمہ نے کتاب حلیۃ الاولیاء سے روایت کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امام حسن کو اپنے دوش مبارک پر سوار کیا اور فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس سے محبت کرے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں نے کبھی امام حسن علیہ السلام کو نہیں دیکھا سوائے یہ کہ جب بھی دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت امام حسن علیہ السلام آئے اور آ کر رسول خدا کی گود میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا منہ کھولا اور اپنا منہ ان کے قریب لے گئے اور کہتے جاتے تھے، خدایا میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی ان سے محبت کر، اور میں ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرے۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ بیان فرمائی۔ ابن شہر آشوب بیان فرماتے ہیں، اکثر تفاسیر میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین علیہ السلام کو 2 صورتوں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کا تعویذ کرتے تھے، اس لیے انہیں معوذتین کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کا لعاب دہن اس طرح چوستے تھے جس طرح کوئی شخص کھجور چوستا ہے۔ اور روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام آئے اور آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ جب آپ نے سر اٹھایا تو انتہائی لطف و نرمی سے انہیں پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا۔ جب دوبارہ سجدے میں گئے تو بچے دوبارہ سوار ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہر ایک کو اپنے ایک ایک زانو پر بٹھایا اور فرمایا، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ان دونوں فرزندوں سے محبت رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسنین علیہ السلام عرش کے 2 گوشوارے ہیں، اور جنت نے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے ضعفاء اور مساکین کا مسکن قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو کیا تو راضی نہیں کہ میں نے تیرے ارکان کو حسن اور حسین سے زینت دی ہے؟ پس بہشت نے خود پر ناز کیا جیسے دلہن اپنے اوپر ناز کرتی ہے۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین کے رونے کی آواز سنی تو آپ بےتاب ہو کر منبر سے اتر آئے اور جا کر انہیں خاموش کیا اور واپس آئے، فرمایا، اے لوگو، اولاد آزمائش ہوتی ہے۔ میں نے ان کے رونے سے ایسا بےتاب ہوا کہ گویا میرے ساتھ میری عقل نہ رہی ہو۔ حسنین سے حضرت رسول اکرم کی محبت کرنے کے باب میں ایسی احادیث جس میں انہیں اپنے دوش مبارک پر سوار کرنا، ان سے محبت کرنے کا حکم دینا اور یہ کہنا کہ حسنین جوانان جنت کے 2 سردار ہیں اور دونوں میرے گلدستے ہیں، میرے باغ کے گل ہیں، شیعہ اور سنی کتب میں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔
اور امام حسین علیہ السلام کے حالات کے سلسلے میں بھی چند احادیث جو اس مقام سے مناسبت رکھتی ہیں ذکر کی۔ کتاب حلیۃ الاولیاء ابو نعیم میں روایت منقول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام آتے، اور اس حال میں کہ رسول اکرم سجدے میں ہوتے، امام حسن چھوٹے تھے، وہ رسول خدا کی پشت اور گردن پر سوار ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفق و مہربانی سے اپنی پشت سے اتارتے۔ پھر جب نماز ختم ہو جاتی تو لوگ نماز سے فارغ ہونے کے بعد عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ اس بچے سے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسی محبت کسی ایک سے نہیں فرماتے؟ تو ارشاد ہوتا، یہ میرا بچہ گلدستہ ہے، اور میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے، امید ہے کہ خدا بند عالم اس کی برکت سے مسلمانوں کی دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ شیخ صدوق نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے اپنے والد سے خبر دی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے میں عبادت اور زہد میں تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار تھے، وہ سب سے افضل تھے۔ وہ حج کے لیے پیدل جاتے اور کبھی کبھی ننگے پاؤں سفر کرتے، جب موت کو یاد کرتے تو روتے، جب قبر کو یاد کرتے تو روتے، جب روز قیامت قبر سے اٹھنے اور دوبارہ زندہ ہونے کو یاد کرتے تو روتے، اور پل صراط سے گزرنے کو یاد کرتے تو رونے لگتے، جب اعمال کا بارگاہ خدا میں پیش ہونا یاد فرماتے تو چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو خداوند عالم کے سامنے کھڑا پاتے، آپ علیہ السلام کے بدن کی جوڑ لرزنے لگتے، اور جب بہشت اور دوزخ کو یاد کرتے تو ایسے مضطرب ہوتے جیسے کسی کو سانپ یا بچھو ڈس جائے اور وہ مضطرب ہوتا ہے۔ اللہ سے جنت مانگنے اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے، اور قرآن کریم میں جب یا ایھا الذین آمنوا کی تلاوت کرتے تو کہتے لبیک اللہم لبیک، اور جب کوئی شخص آپ سے ملاقات کرتا تو دیکھتا آپ علیہ السلام ذکر الہی میں مشغول ہیں، اور آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ سچے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی گفتگو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ مناقب ابن شہر عاشور اور روضۃ الواعظین میں روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام جب وضو فرماتے تو آپ کے جسم کے جوڑ لرزنے لگتے، رنگ زرد ہو جاتا۔ جب آپ علیہ السلام سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے سزاوار ہے کہ اس کا رنگ زرد ہو اور اس کے جوڑوں میں ریشہ پیدا ہو۔ اور جب آپ علیہ السلام مسجد کی طرف جاتے تو مسجد کے دروازے پر پہنچ کر آسمان کی طرف سر بلند کر کے فرماتے، خدایا تیرا مہربان تیرے دروازے پر کھڑا ہے، خدایا تیرا مہمان تیرے دروازے پر کھڑا ہے، اے احسان کرنے والے تیرے پاس گنہگار آیا ہے، بس اس قبیح سے درگزر کر جو میرے پاس ہے، اس خوبصورتی کے ذریعے جو تیرے پاس ہے، اے کریم۔ نیز ابن شہر عاشور نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، جناب امام حسن علیہ السلام نے 25 حج وہاں پیادہ کیے، اور 2 مرتبہ ایک روایت کے مطابق 3 مرتبہ اپنا مال رائے خدا میں اس طرح تقسیم کر دیا کہ آدھا مال اپنے لیے رکھ لیا اور آدھا فقراء و مساکین کو دے دیا۔ امام حسن علیہ السلام کا حلم اور بردباری۔ آپ علیہ السلام کے حلم و بردباری کے سلسلے میں کامل مبرد وغیرہ سے نقل ہوا ہے، ایک دن آپ علیہ السلام سوار تھے کہ اہل شام میں سے ایک شخص نے آپ کو دیکھا اور اس نے لگاتار آپ علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اس نے بہت کچھ برا بھلا کہا، لیکن حضرت علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب وہ شامی گالیاں دینے سے فارغ ہوا، اس وقت آپ علیہ السلام نے اس کی طرف اپنا رخ کیا، اسے سلام کیا اور ہنس کر فرمایا، اے شیخ، میرا خیال ہے تم مسافر ہو اور کچھ باتوں نے تمہیں اشتباہ میں ڈال دیا ہے، اب اگر ہم سے رضامندی کے خواہ ہو تو ہم تم سے راضی ہونے پر تیار ہیں،
اگر کوئی چیز مانگو تو تمہیں عطا کریں گے، اگر ہم سے ارشاد و ہدایت طلب کرو تو ہدایت کریں گے، اگر بردباری چاہتے ہو تو عطا کریں گے، اگر بھوکے ہو تو تمہیں سیر کریں گے، اور اگر لباس نہیں ہو تو لباس دیں گے، اگر محتاج ہو تو تمہیں بے نیاز کریں گے، اگر پناہ چاہتے ہو تو ہم پناہ دینے کو تیار ہیں، اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو اس کو پورا کریں گے، اور اگر اپنا ساز و سامان ہمارے گھر میں لے آؤ اور ہمارے ہاں واپس جانے تک مہمان رہو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارا گھر بہت وسیع ہے اور ہمارے پاس مال و منال کافی ہے۔ جب شامی نے آپ علیہ السلام کے یہ کلمات سنے تو رونے لگا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام روح زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ نبوت و خلافت کو کہاں قرار دیں۔ قبل اس کے کہ میں آپ علیہ السلام سے ملاقات کرتا، آپ اور آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار تمام مخلوق سے زیادہ میرے لیے دشمن تھے، لیکن اب میرے نزدیک خلق خدا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ بس وہ اپنا سامان آپ علیہ السلام کے گھر لے آیا، اور جب تک مدینے میں رہا آپ علیہ السلام کا مہمان رہا، اور وہ خاندان رسالت و اہل بیت نبوت علیہ السلام کے محب اور معتقد لوگوں میں سے ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت۔ شیخ رضی الدین علی بن یوسف بن مطہر ہلی روایت کرتے ہیں، ایک شخص امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے فرزند امیر المؤمنین، میں آپ علیہ السلام کو اس خدا کے حق کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، میری فریاد رسی کیجیے اور مجھے دشمن کے ہاتھ سے نجات دیجیے، کیونکہ میرا دشمن وہ ستمگر ہے جو بڑے بوڑھوں کے احترام کا خیال نہیں رکھتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا۔ حضرت علیہ السلام اس وقت تکیہ لگائے بیٹھے تھے، جب یہ سنا تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، بتاؤ وہ تمہارا دشمن کون ہے تاکہ اس سے میں تمہارا بدلہ لوں۔ تو وہ کہنے لگا، میرا دشمن فقر و فاقہ اور پریشان حالی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر سر اٹھایا اور اپنے خادم کو بلایا اور فرمایا، جتنا مال تمہارے پاس موجود ہے وہ لے آؤ۔ وہ خادم 5000 درہم لے آیا، فرمایا، یہ مال اس شخص کو دے دو۔ پھر اس شخص کو آپ نے قسم دی کہ جب یہ دشمن تمہارا رخ کرے اور تم پر ظلم و ستم کرے تو اس کی شکایت میرے پاس لے آنا تاکہ میں اس کو دفع کروں۔ نیز حکایت ہے، ایک شخص امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے اپنے فقر و پریشانی کا اظہار کیا، اور اس سلسلے میں یہ 2 اشعار پڑھے، یعنی میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا جو درہم کے بدلے بیچا جائے، اور میری حالت دیکھ کر آپ علیہ السلام کو امتحان کرنے اور جستجو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی سوائے میرے چہرے کی آبرو کے کہ جسے میں نے بچھا رکھا تھا کہ اسے نہ بیچا جائے، لیکن آپ علیہ السلام کو اس کا خریدار پایا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے خزانچی سے بلا کر فرمایا، تیرے پاس کتنا مال ہے؟ اس نے عرض کیا، 12000 درہم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس فقیر مرد کو دے دے، اور مجھے اس سے حیا اور شرمندگی ہے۔ خزانچی نے کہا، اور کوئی چیز ہمارے خرچ کرنے کے لیے نہیں بچی ہے؟ فرمایا، تو یہ مال اس فقیر کو دے دے اور خدا سے حسن و ظن رکھ، خدا بند عالم تدارک کرے گا۔ بس اس نے وہ مال اسے دے دیا، اور حضرت علیہ السلام نے اس فقیر کو بلا کر اس سے معذرت چاہی اور فرمایا، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکے، لیکن جتنا مال ہمارے پاس تھا وہ ہم نے دے دیا۔ اور یہ 2 اشعار اس کے اشعار کے مقابلے میں فرمائے، یعنی تو نے جلدی کی تو ہمارے احسان کی تیز بارش کے بجائے بوندا باندی ہوئی، اگر تو مہلت دیتا تو یہ کم بارش نہ ہوتی، بس یہ تھوڑا سا لے لے اور یہ فرض کر لے کہ تو نے اپنی جس آبرو کو محفوظ کر رکھا تھا اسے نہیں بیچا اور نہ ہی ہم نے اسے خریدا ہے۔ علامہ مجلسی نے بعض معتبر کتب سے نقل کیا ہے، ایک شخص سے روایت ہے جس کا نام نجی تھا، وہ کہتا ہے، میں نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا، وہ کھانا کھا رہے تھے اور آپ علیہ السلام کے سامنے ایک کتا کھڑا تھا۔ جب آپ علیہ السلام اپنے لیے لقمہ اٹھاتے تو ویسا ہی لقمہ کتے کی طرف پھینکتے۔ میں نے عرض کی، اے فرزند رسول، کیا اجازت ہے کہ میں اس کتے کو آپ کے دسترخوان سے دور کر دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسے رہنے دو،
کیونکہ مجھے خداوند عالم سے شرم آتی ہے کہ ایک جاندار چیز میرے چہرے کی طرف دیکھے اور میں خود تو کھاؤں لیکن اسے نہ کھلاؤں۔ اور یہ بھی روایت کی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے ایک غلام نے خیانت کی جس کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق تھا۔ حضرت علیہ السلام نے چاہا کہ اسے ادب سکھائے۔ غلام نے کہا، اے میرے سردار، لوگوں سے درگزر کرنے والے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا، اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تجھے آزاد کیا اور جو کچھ میں تجھے دیا کرتا تھا اس کا دگنا تیرے لیے مقرر کیا۔ ابن شہر آشوب نے محمد بن اسحاق کی کتاب سے روایت کی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص شرافت و عظمت میں امام حسن علیہ السلام کے مرتبے کو نہیں پہنچا۔ کبھی کبھی آپ علیہ السلام کے لیے گھر کے دروازے پر فرش بچھا دیا جاتا اور آپ علیہ السلام وہاں بیٹھ جاتے، اور جو لوگ وہاں سے گزرنا چاہتے آپ علیہ السلام کی جلالت و عظمت کی وجہ سے رک جاتے اور وہاں سے عبور نہ کرتے، یہاں تک کہ گلی کا راستہ آمد و رفت کے لیے بند ہو جاتا۔ جب آپ علیہ السلام یہ محسوس کرتے تو گھر کے اندر چلے جاتے اور لوگ منتشر ہو جاتے اور اپنے اپنے کام پر چلے جاتے۔ اور اسی طرح حج کے راستے میں جو شخص آپ علیہ السلام کو پیدل چلتے ہوئے دیکھتا، آپ کی تعظیم میں وہ بھی سواری سے اتر کر پیدل ہو جاتا۔ علامہ مجلسی نے جلاء العیون میں فرمایا ہے کہ شیخ طوسی نے سند معتبر کے ساتھ حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ایک بیٹی فوت ہو گئی تو آپ علیہ السلام کے اصحاب میں سے کچھ افراد نے اس کے لیے تعزیت نامہ لکھا تو حضرت علیہ السلام نے ان کے جواب میں تحریر فرمایا، اما بعد، تمہارا خط ملا جس میں تم نے فلاں بیٹی کی مجھ سے تعزیت کی تھی، اس کی مصیبت کا اجر میں خدا سے چاہتا ہوں۔ میں نے قضاء الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے اور ابتلا پر صبر کرتا ہوں۔ بے شک مصائب زمانہ نے میری طرف برا رخ کیا ہے، اور وہ دوست جن سے میں الفت رکھتا تھا اور بھائی جن سے مجھے محبت تھی اور جن کو دیکھنے سے میں خوش ہوتا تھا اور ان کی نگاہیں مجھے دیکھ کر روشن ہوتی تھیں، ان سب کی مفارقت اور دوری نے مجھے آزردہ کیا ہے۔ بس مصائب زمانہ نے انہیں اچانک آ گھیرا اور موت انہیں چھین کر لے گئی اور انہیں مردوں کے لشکر میں شامل کر دیا۔ بس وہ ایک دوسرے کے پڑوس میں ہیں، بغیر اس کے کہ ان کے درمیان کوئی آشنائی ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں، اور بغیر اس کے کہ انہیں ایک دوسرے سے کوئی فائدہ ہو اور ایک دوسرے کی زیارت کریں، حالانکہ ان کے گھر ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں۔ ان کے ابدان کے گھر اپنے ساتھیوں سے خالی ہو گئے ہیں اور دوست و احباب ان سے دور ہو گئے ہیں، ورنہ ہم نے ان کے گھروں جیسے گھر اور ان کی قرارگاہ جیسے کاشانے نہیں دیکھے۔ وہ وحشت انگیز گھروں میں رہتے ہیں اور اپنے مالوف و مانوس گھروں سے دور ہو گئے ہیں، اور ان کے دوست دشمنی کے بغیر ان سے جدا ہو گئے ہیں اور انہیں بوسیدہ و کہنا ہونے کے لیے قبر کے گڑھوں میں چھوڑ گئے ہیں۔ یہ میری بیٹی ایک کنیز تھی اپنے مالک کی، اور اپنے راستے پر گئی جس پہ گزشتہ لوگ جا چکے ہیں اور آئندہ جائیں گے۔ والسلام۔ تیسری فصل، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بعض حالات اور معاویہ کے ساتھ صلح کے اسباب۔ مومنین اور تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ائمہ خدا علیہ السلام کی عصمت اور جلالت کے ثابت ہو جانے کے بعد جو کچھ ان سے واقع ہو، مومنین کو چاہیے کہ وہ اسے تسلیم کریں اور اس کے مطیع رہیں اور اس پر شبہ و اعتراض نہ کریں، کیونکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور ان پر اعتراض کرنا خدا پر اعتراض کرنا ہے۔ جیسا کہ معتبر روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے ایک صحیفہ آسمان سے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا، اور اس صحیفے پر 12 مہریں تھیں۔ ہر امام اپنی مہر کو توڑتا اور جو کچھ اس کے اندر یا نیچے تحریر ہوتا اس پر عمل کرتا۔ تو یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی ناقص عقل سے اس گروہ پر اعتراض کرے جو زمین پر خداوند عالم کی حجت ہے؟ ان کی کہی ہوئی بات خدا کی کہی ہوئی بات ہے، ان کا کیا فعل خدا کا فعل ہے۔
شیخ صدوق، شیخ مفید، ابن شہر عاشور اور دوسرے علماء نے روایت کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک بلیغ خطبہ جو معارف ربانی اور حقائق سبحانی پر مشہور تھا ادا کیا اور فرمایا: ہم اللہ کی وہ جماعت ہیں جو غالب ہے، اور ہم ہیں وہ اطرت رسول جو تمام لوگوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہے۔ ہم ہیں اہل بیت رسالت علیہ السلام جو گناہوں اور برائیوں سے معصوم اور پاک ہیں، اور ہم ہیں ان دو بزرگ چیزوں میں سے ایک جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں، اور فرمایا ہے: بے شک میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت۔ ہم ہیں جنہیں رسول خدا نے کتاب خدا کے ساتھ قرار دیا ہے، قرآن کا علم تنزیل اور تعویل ہمیں دیا ہے، اور ہم قرآن کے متعلق یقینی بات کہتے ہیں اور ظن و گمان سے اس کی آیات کی تعویل نہیں کرتے، لہٰذا ہماری اطاعت کرو، کیونکہ ہماری اطاعت خدا کی طرف سے تم پر واجب ہے، اور خدا نے ہماری اطاعت اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ بیان کی ہے اور فرمایا ہے: اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا: آج رات دنیا سے ایک ایسا شخص گیا ہے جس پر گزشتہ لوگ کسی عمل خیر میں سبقت نہیں کر سکے، اور آئندہ بھی بندگان خدا اس کے جیسے کسی سعادت تک نہیں پہنچ سکتے۔ بتحقیق وہ رسول خدا کی ہمراہی میں جہاد کرتا تھا اور اپنی جان ان پر قربان کرتا تھا، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا علم دے کر اسے جس طرف روانہ کرتے تھے تو جبریل ان کے دائیں طرف اور میکائیل بائیں طرف ہوتا تھا، اور وہ اس وقت تک نہیں لوٹتا تھا جب تک خداوند عالم اس کے ہاتھ پر فتح و نصرت نہ دیتا۔ اور اس رات عالم بقا کی طرف اس شخص نے رحلت کی ہے جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے تھے، اور جس رات یوشع بن نون وصی موسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے کوچ کیا تھا، اور وہ سونا چاندی سے کچھ نہیں چھوڑ کر گیا سوائے 700 درہم کے، جو اس کی بخششوں اور عطیوں سے بچ گئے تھے کہ جن سے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے ایک غلام خریدنا چاہتے تھے۔ پھر گریا آپ علیہ السلام کے گلوگیر ہو گیا اور لوگوں کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ پھر فرمایا: میں بشارت دینے والے اور ڈرانے والے کا بیٹا ہوں، میں خدا کی طرف سے دعوت دینے والے کا فرزند ہوں، میں سراج منیر کا بیٹا ہوں، میں ان اہل بیت علیہ السلام میں سے ہوں جن کی مودت خداوند عالم نے اپنی کتاب میں واجب قرار دی ہے، اور فرمایا ہے: کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے میرے ذی القربہ کی مودت کے، اور جو نیکی کسب کرے تو ہم اس میں سے اس کے لیے حسن و نیکی بڑھا دیتے ہیں۔ حسنہ کا لفظ جو خدا نے اس آیت میں فرمایا ہے وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ممبر پر بیٹھ گئے اور عبداللہ بن عباس کھڑے ہو گئے اور کہا: اے لوگو، یہ تمہارے پیغمبر کے فرزند ہیں اور تمہارے امام کے وصی ہیں، ان کی بیعت کرو۔ پس لوگوں نے اسے قبول کیا اور کہنے لگے: ان کا ہماری طرف ہونا کتنا زیادہ محبوب ہے اور ان کا حق ہم پر کتنا زیادہ واجب ہے۔ پھر لوگوں نے جلدی جلدی کی اور حضرت علیہ السلام کی خلافت پر بیعت کی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے ایک شرط کی کہ جس سے میں صلح کروں تم اس سے صلح کرو گے، اور جس سے میں جنگ کروں گا تم اس سے جنگ کرو گے۔ لوگوں نے یہ شرط قبول کی۔ یہ واقعہ جمعے کے دن 21 ماہ مبارک رمضان سن 40 ہجری کا ہے، اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 37 سال تھی۔ پھر امام حسن علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے، اپنے عمال اور کارندے اطراف و جوار میں بھیجے اور حکام و امراء ہر جگہ نصب کیے، اور عبداللہ بن عباس کو بصرہ کی طرف بھیجا۔ شیخ مفید اور دوسرے محدثین عظام کی روایت کے مطابق جب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی خبر معاویہ کو ملی تو اس نے اپنے 2 جاسوس بھیجے، ایک جو بنی القین میں سے تھا اسے بصرہ کی طرف، اور دوسرا جو قبیلہ حمیر سے تھا اسے کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور جو کچھ وہاں ہو اسے تحریر کر کے بھیجیں اور امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے معاملے کو بگاڑیں۔
جب امام حسن علیہ السلام اس امر پر مطلع ہوئے تو جاسوس حمیری کو بلا کر اس کا سر قلم کر دیا اور بصرہ کی طرف خط لکھا کہ جاسوس قینی کو بھی تلاش کر کے قتل کر دے، اور معاویہ کو ایک خط لکھا اور اس میں تحریر فرمایا: تو جاسوس بھیجتا ہے اور مکر و حیلے کرتا ہے، میرا خیال ہے تو جنگ کا ارادہ رکھتا ہے، اگر ایسا ہے تو میں بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ جب معاویہ کو خط ملا تو اس نے نامناسب جواب لکھ کر حضرت علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، اور جو کچھ بھی اس کے کفر و نفاق کا باعث تھا اس نے لکھا، اور پے در پے امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان خط و کتابت ہوتی رہی، یہاں تک کہ معاویہ ایک بھاری لشکر لے کر عراق کی طرف متوجہ ہوا اور چند جاسوس کوفہ کی طرف منافقین اور خارجیوں کے پاس بھیجے جو امام حسن علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار کے خوف سے مجبوراً اطاعت کیے ہوئے تھے، مثلاً عمرو بن حریث، اشس بن قیس، شبث بن ربی اور اس قسم کے لوگ جو منافق اور خارجی تھے، اور ہر ایک کو معاویہ نے خط لکھا: اگر امام حسن علیہ السلام کو قتل کرو تو میں 2,00,000 درہم تجھے دوں گا، اور اپنی ایک بیٹی کا رشتہ بھی اور شام کا ایک لشکر تمہاری کمان میں دوں گا۔ اس طرح کے ہیلوں سے اکثر منافقین کو اپنی طرف مائل کر لیا اور حضرت علیہ السلام سے منحرف کر دیا، یہاں تک کہ حضرت علیہ السلام اپنے لباس کے نیچے زرہ پہن کر ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے نماز کے لیے تشریف لاتے۔ ایسے میں ایک نماز کی حالت میں ایک خارجی نے آپ علیہ السلام کی طرف تیر بھی پھینکا، چونکہ آپ علیہ السلام نے زرہ پہنی ہوئی تھی لہذا وہ مؤثر نہ ہوا۔ ان منافقین نے معاویہ کو پوشیدہ طور پر خط لکھا اور ان سے اظہار موافقت کیا۔ پس جب امام حسن علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ معاویہ عراق کی طرف روانہ ہو چکا ہے تو آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے اور خدا کی حمد و ثنا کی اور انہیں معاویہ سے جنگ کرنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی ایک نے بھی جواب نہ دیا۔ پس عدی بن حاتم ممبر کے نیچے سے کھڑے ہوئے اور کہا: سبحان اللہ، کتنے برے ہو تم لوگ، تمہارا امام تمہارے پیغمبر کا فرزند تمہیں جہاد کی دعوت دیتا ہے اور تم اسے قبول نہیں کرتے۔ تمہارے شجاع کہاں گئے؟ کیا خدا کے غضب سے نہیں ڈرتے؟ کیا ننگو آر کی پرواہ نہیں کرتے؟ بس کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور ان نے عدی کی موافقت کی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا: اگر سچ کہتے ہو تو نخیلہ کی طرف چلو جو میرے لشکر کا پڑاؤ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم اپنی کئی ہوئی باتوں پر وفا نہیں کرو گے، جیسا کہ تم نے اس سے وفا نہیں کی جو مجھ سے بہتر تھا، اور میں تمہاری باتوں پر کس طرح اعتماد کر سکتا ہوں حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ تم نے میرے باپ کے ساتھ کیا کیا۔ بس آپ علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے اور سوار ہو کر لشکرگاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو جنہوں نے اظہار اطاعت کیا تھا ان میں سے اکثر نے وفا نہ کی اور حاضر نہ ہوئے۔ پھر حضرت علیہ السلام نے خطبہ پڑھا اور فرمایا: مجھے تم لوگوں نے دھوکہ دیا ہے جس طرح مجھ سے پہلے امام کو دھوکہ دیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے بعد کس امام کے ساتھ تم جنگ کرو گے۔ کیا اس شخص کے ساتھ مل کر جہاد کرو گے جو کافر ہے، ظالم ہے، کبھی بھی خدا اور رسول پر ایمان نہیں لایا، اور نہ اس نے اور نہ ہی بنو امیہ نے اسلام کا اظہار کیا سوائے یہ تلوار کے خوف سے؟ انہوں نے اظہار اسلام کیا تھا۔ اگر بنو امیہ سے کوئی نہ بچے سوائے ایسی بڑھیا کے جس کے سارے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں تو وہ بھی اللہ کے دین کے خلاف بغاوت اور کجی کرے گی، اس طرح رسول خدا نے کہا ہے۔ پھر آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور قبیلہ کندہ کے ایک شخص کے ساتھ جس کا نام حکم تھا 4,000 کا لشکر معاویہ کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کیا اور حکم دیا کہ مقام انبار پر رک جانا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا فرمان اسے پہنچے۔ جب وہ انبار میں پہنچا اور معاویہ کو اطلاع ملی تو اس نے اپنا قاصد اس کے پاس بھیجا اور اس خط میں لکھا: اگر میرے پاس آ جاؤ تو شام کا ایک علاقہ تمہیں دے دوں گا، اور 5,000 درہم بھی اس کی طرف بھیجے۔ اس ملعون نے جب یہ رقم دیکھی اور حکومت کی بات سنی تو دین کو دنیا کے عوض بیچ کر وہ رقم لے لی اور اپنے رشتہ داروں اور مخصوص لوگوں میں سے 200 افراد کے ساتھ حضرت علیہ السلام سے منہ موڑ کر معاویہ سے جا ملا۔ جب یہ خبر حضرت علیہ السلام کو پہنچی تو آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا: اس کندی شخص نے مجھ سے مکر کیا ہے
اور معاویہ کے پاس چلا گیا ہے، اور میں کئی مرتبہ تم سے کہہ چکا ہوں کہ تمہارے معاہدے میں وفا نہیں، تم سب لوگ دنیا کے بندے ہو۔ اب ایک دوسرے شخص کو بھیجتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بھی ویسا ہی کرے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے قبیلہ مراد کے ایک شخص کو بلایا اور فرمایا، انبار کی طرف جاؤ اور 4000 کے لشکر کے ساتھ جا کر انبار میں رہو، اور لوگوں کے سامنے اس سے عہد و پیمان لیے کہ وہ دھوکہ اور فریب نہیں دے گا۔ اس نے قسمیں کھائیں کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود جب وہ روانہ ہوا تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، وہ بھی جلدی دھوکہ دے جائے گا۔ اور ویسا ہی ہوا جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ جب وہ انبار میں پہنچا اور معاویہ کو اس کے آنے کی خبر ہوئی تو قاصد اور خط اس کی طرف بھیجے اور 5000 درہم روانہ کیے، اور لکھا کہ جس علاقے کی چاہو تمہیں حکومت ملے گی۔ وہ شخص بھی حضرت سے پھر گیا اور معاویہ کی طرف پہنچا۔ جب اس کی اطلاع حضرت علیہ السلام کو ملی تو آپ علیہ السلام نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم میں وفا نہیں، یہ دیکھ لو۔ وہ مرادی شخص بھی مجھ سے مکر کر گیا اور معاویہ کے پاس چلا گیا۔ خلاصہ یہ کہ جب آپ علیہ السلام مصمم ارادہ کر چکے کہ معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے کوفہ سے باہر تشریف لے جائیں تو مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب کو کوفے پر اپنا نائب مقرر کیا اور نخیلہ کو لشکر گاہ بنایا، اور مغیرہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو تیار کرے تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے لشکر سے آ ملیں۔ لوگ تیار ہو کر فوج در فوج روانہ ہوئے، اور امام حسن علیہ السلام نخیلہ سے کوچ کر کے دیر عبد الرحمن تک پہنچے، اور وہاں 3 دن تک قیام فرمایا، یہاں تک کہ لشکر جمع ہو گیا۔ جب لشکر کی گنتی کی گئی تو وہ 40,000 سوار اور پیادے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے عبید اللہ بن عباس کو قیس بن سعد کے ساتھ 12,000 کا لشکر دے کر دیر عبد الرحمن سے معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا، عبید اللہ امیر لشکر ہے، اور اگر اسے کوئی عارضہ پیش آئے تو قیس بن سعد امیر لشکر ہوگا، اور اگر اس کو کوئی عارضہ درپیش ہو تو سعید قیس کا بیٹا امیر ہے۔ پھر عبید اللہ کو نصیحت کی کہ وہ قیس بن سعد اور سعید بن قیس کے مشورے سے خارج نہ ہو، اور خود کو آپ علیہ السلام وہاں سے تیاری کر کے صعبات مدائن کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں چاہ کے اپنے اصحاب کا امتحان لیں اور ان منافقوں کے کفر و نفاق اور بے وفائی دنیا کے سامنے واضح کریں۔ بس آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور حمد و ثنا الہی بجا لاتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم کہ یہ خدا کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ جس کی بنا پر میں امید رکھتا ہوں کہ میں مخلوق خدا کے لیے ساری دنیا سے زیادہ خیر خواہ ہوں، اور کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں بغض و کینہ نہیں ہے، اور کسی کے متعلق میرے دل میں برا ارادہ نہیں ہے۔ ہاں اے لوگو، مسلمانوں کا اتفاق جو بہتر ہے اسے تم پسند نہیں کرتے، اور ان کا افتراق تمہیں پسند ہے حالانکہ وہ بدتر ہے، اور جس چیز میں تمہاری مصلحت سمجھتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس میں تم اپنی مصلحت سمجھتے ہو، لہٰذا میرے حکم کی مخالفت نہ کرنا، اور جو رائے میں نے تمہارے لیے پسند کی ہے اسے رد نہ کرنا۔ خداوند عالم ہمیں اور تمہیں بخشے، اور جو چیز اس کی محبت اور خوشی کا باعث ہے اس کی طرف ہدایت کرے۔ یہ خطبہ دے کر آپ ممبر سے اترے۔ جب ان منافقین نے آپ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، حسن علیہ السلام کی گفتگو سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاویہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں اور خلافت اس کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ بس وہ منافقین جو باطن میں خوارج کا مذہب رکھتے تھے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم یہ شخص کافر ہو گیا ہے۔ بس وہ حضرت علیہ السلام کے خلاف بھڑک اٹھے اور آپ علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کر دیا، اور جو سامان انہیں وہاں ملا وہ لوٹ لیا، یہاں تک کہ وہ مسلح جو آپ علیہ السلام کے نیچے تھا اسے بھی کھینچ لیا۔ اور عبد الرحمن بن عبداللہ ازدی آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے کندھے سے ابا کھینچ کر لے گیا۔ آپ علیہ السلام تلوار گلے میں حمائل کیے ہوئے بیٹھے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے کندھے پر ردا نہیں تھی۔ بس آپ علیہ السلام نے اپنا گھوڑا منگوایا اور اس پر سوار ہو گئے۔
آپ علیہ السلام کے اہل بیت نے تھوڑے سے شیعوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے گرد حصار کیا اور دشمنوں کو آپ علیہ السلام سے دور کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام نے چاہا کہ صحابات مدائن کی تاریکیوں سے عبور کریں تو اچانک قبیلہ بنی اسد کا ایک ملعون جسے جراح بن سنان کہتے تھے آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کی گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہنے لگا، اے حسن، تو کافر ہو گیا ہے جس طرح تیرا باپ کافر ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مغول تھا، ظاہراً مراد ایسا خنجر جو عصا کے درمیان ہو، اور ایک قول ہے کہ وہ زہر آلود خنجر تھا جو آپ علیہ السلام کی ران پر مارا جو ہڈی تک چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے شدت تکلیف سے اس کی گردن کو پکڑ لیا اور دونوں زمین پر گر پڑے۔ بس شیعہ اور موالیوں نے اس ظالم کو قتل کر دیا اور آپ علیہ السلام کو ایک چارپائی پر اٹھا کر مدائن میں سعد بن مسعود ثقفی کے گھر لے گئے۔ یہ سعد آپ علیہ السلام کی طرف سے اور آپ علیہ السلام سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف سے مدائن کا والی تھا اور مختار کے چچا تھے۔ بس مختار اپنے چچا کے پاس آیا اور کہنے لگا، آؤ حسن کو معاویہ کے سپرد کر دیں، شاید معاویہ عراق کی گورنری ہمیں دے دے۔ سعد کہنے لگا، وائے ہو تجھ پر، خدا تیرے چہرے اور رائے کو کبھی قرار دے۔ میں ان کی طرف سے اور ان سے پہلے ان کے والد کی طرف سے والی تھا، اور کیا ان کے حق نعمت کو بھول جاؤں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند معاویہ کے ہاتھوں میں دے دوں؟ شیعوں نے مختار کی یہ بات سنی تو چاہا کہ اسے قتل کر دیں۔ بالآخر اس کے چچا کی سفارش سے مختار کی تقصیر معاف کی گئی۔ بس سعد ایک جراح کو لے آئے اور حضرت علیہ السلام کے زخم کا علاج کرایا، اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کی بے وفائی اس درجے تک پہنچ گئی کہ اکثر امرائے لشکر نے معاویہ کو لکھا کہ ہم تمہارے موتی اور پیروکار ہیں، جلدی عراق کی طرف آؤ۔ جب تم نزدیک آ جاؤ گے تو ہم حسن کو گرفتار کر کے تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اور یہ خبریں امام حسن علیہ السلام تک پہنچتی رہتی تھیں۔ قیس بن سعد کا خط بھی حضرت علیہ السلام کو ملا، جو کہ عبید اللہ بن عباس کے ساتھ معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے گیا تھا، جس میں یہ فکر تحریر تھے کہ جب عبید اللہ حبوبیہ بستی میں، جو مسکن کے اراضی کے علاقے کے بالمقابل ہے، معاویہ کے لشکر کے سامنے اپنے لشکر کا پڑاؤ ڈال چکا تو معاویہ نے اس کی طرف قاصد بھیجا اور اسے اپنی طرف بلایا، اور اس نے وعدہ کیا کہ اسے 10 لاکھ درہم دے گا، جن میں سے آدھے نقد ہوں گے اور باقی آدھے اس وقت جب کوفہ میں داخل ہوگا۔ بس اسی رات عبید اللہ اپنے لشکر سے بھاگ گیا اور معاویہ کے لشکر میں چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو لشکر نے اپنے امیر کو خیمے میں نہ پایا، اور قیس بن سعد کی ابتدا میں صبح کی نماز پڑھی۔ اس نے لوگوں کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ اگر یہ خائن اپنے امام سے خیانت کر گیا ہے تو تم خیانت نہ کرنا، اور خدا اور رسول کے غضب سے ڈرنا اور خدا کے دشمنوں سے جنگ کرنا۔ ان لوگوں نے ظاہراً تو قبول کیا، لیکن ہر رات ان میں سے گروہ در گروہ بھاگ کر معاویہ کے لشکر سے جا ملتے تھے۔ بس بطور کامل لوگوں کی اندرونی کیفیت اور بے وفائی امام حسن علیہ السلام پر ظاہر ہو گئی، اور آپ علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ اکثر لوگ منافق ہیں، اور جو مخصوص شیعہ اور مومن ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ وہ شام کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور معاویہ نے بھی صلح و سازگاری کے سلسلے میں آپ علیہ السلام کو خط لکھا اور حضرت علیہ السلام کے ساتھ منافقت کرنے والوں کے خطوط بھی بھیجے جو انہوں نے معاویہ کو لکھے تھے، اور ان میں معاویہ کی اطاعت و انقیاد کا اظہار کیا تھا۔ ساتھ اپنا خط بھی بھیجا اور اس میں لکھا، آپ علیہ السلام کے اصحاب نے آپ علیہ السلام کے والد کا ساتھ نہیں دیا، یہ آپ علیہ السلام کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ان کے خطوط ہیں جو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے یہ خطوط دیکھے تو سمجھ گئے کہ معاویہ صلح کرنا چاہتا ہے۔ مجبوراً آپ علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کرنے کا اقدام بہت سی شرائط کے ساتھ کیا جو خود معاویہ پر قرار پائی تھیں، اگرچہ امام حسن علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کی باتیں جھوٹ اور کذب کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن چارہ کار نہیں تھا، کیونکہ جو لوگ
آپ علیہ السلام کی مدد کے لیے جمع ہوئے تھے، سوائے چند افراد کے سب منافقت کی راہ پر چل رہے تھے۔ اگر معاملہ جنگ تک جا پہنچتا اور ان چند مومنین و شیعہ حضرات کا خون پہلے ہی حملے میں بہہ جاتا اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا۔ علامہ مجلسی ضیاء العیون میں فرماتے ہیں کہ جب معاویہ کا خط امام حسن علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آپ علیہ السلام نے معاویہ اور اپنے منافق ساتھیوں کے خطوط پڑھے اور عبید اللہ کے بھاگ جانے اور اپنے لشکر کی سستی کرنے اور ان کی منافقت پر مطلع ہوئے تو پھر بھی اتمام حجت کے لیے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ مکر و فریب کر رہے ہو، لیکن تم پر حجت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ کل فلاں مقام پر جمع ہو جانا اور بیعت نہ توڑنا اور عقوبات الہی سے ڈرنا۔ بس آپ علیہ السلام نے اس جگہ پر 10 دن توقف کیا۔ 4000 افراد سے زیادہ آپ علیہ السلام کے پاس جمع نہ ہوئے تو آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، مجھے تعجب ہے، تم ایسے لوگ ہو کہ جن میں نہ شرم و حیا ہے نہ دین ہے۔ وائے ہو تم پر، خدا کی قسم معاویہ مجھے قتل کرنے کے بارے میں جن چیزوں کا تمہارے لیے ضامن بن رہا ہے ان میں وہ تم سے وفا نہیں کرے گا۔ میں چاہتا تھا تمہارے لیے دین حق کو قائم کروں، تم نے میری مدد نہیں کی۔ میں خدا کی عبادت اکیلا کر سکتا ہوں، لیکن خدا کی قسم جب میں امر حکومت معاویہ کے سپرد کر دوں گا تو تم لوگ بنی امیہ کی حکومت میں بھی کبھی خوش اور سرور نہیں دیکھو گے۔ وہ تم پر قسم قسم کے عذاب وارد کریں گے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری اولاد ان کی اولاد کے دروازے پر کھڑی ہے، وہ ان سے کھانے پینے کی چیزوں کا سوال کرے گی اور وہ انہیں نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم اگر میرے مددگار ہوتے تو میں امر حکومت معاویہ کے سپرد نہ کرتا، کیونکہ میں خدا اور رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خلافت بنی امیہ پر حرام ہے۔ بس تم پر تف ہوئے دنیا کے غلاموں، ان قریب تم اپنے اعمال بد کا وبال و عذاب دیکھو گے۔ جب حضرت علیہ السلام اپنے اصحاب سے مایوس ہو گئے تو معاویہ کو لکھا، میں چاہتا ہوں کہ حق زندہ کروں اور باطل کو مٹا دوں اور کتاب خدا اور سنت رسول جاری کروں، لیکن لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اب چند شرائط پر تجھ سے سلوک کرتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں جانتا ہوں تو ان شرائط کی وفاداری نہیں کرے گا۔ بس اس بادشاہی پر خوش نہ ہو جو تجھے مل گئی ہے، ان قریب تو اس پر پشیمان ہوگا، جس طرح دوسرے لوگ جنہوں نے خلافت غصب کی اور پشیمان ہوئے، اور اب پشیمانی ان کے لیے سود مند نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے چچا زاد عبداللہ بن حارث کو معاویہ کے پاس بھیجا تاکہ اس سے عہد و پیمان لے اور صلح نامہ تحریر کرے۔ صلح نامہ اس طرح لکھا گیا، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ حسن بن علی نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح کی کہ وہ اس سے ٹکراؤ نہیں کریں گے، بشرطے کہ وہ لوگوں کے درمیان کتاب خدا، سنت رسول اور اچھے خلفاء کی سیرت پر عمل کرے گا، اور اپنے بعد وہ کسی کو اس امر خلافت کے لیے معین نہیں کرے گا، اور لوگ دنیا کے جس حصے میں ہوں گے، وہ چاہے شام و عراق و حجاز و یمن میں، وہ اس کے شر سے محفوظ ہوں گے۔ اصحاب و شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جان، مال، عورتوں اور اولاد معاویہ سے امن میں رہیں گے، اور ان شرائط پر خدا کا عہد و پیمان لیا گیا ہے، اور اس پر عہد لیا گیا ہے کہ معاویہ، امام حسن علیہ السلام اور ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام اور باقی اہل بیت علیہم السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے متعلق کوئی مکر و فریب نہیں کرے گا، اور آشکار و پنہاں انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ ان میں سے کسی کو زمین کے کسی حصے میں خوف زدہ نہیں کرے گا، اور یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم نہیں کرے گا، اور نماز کی قنوت میں حضرت علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے شیعوں کو ناسزا کلمات نہیں کہے گا جیسا کہ پہلے کرتا تھا۔ جب صلح نامہ لکھا گیا تو خدا اور رسول کو اس پر گواہ بنایا گیا، اور اس پر عبید اللہ بن حارث، عمرو بن ابی سلمہ، عبداللہ بن عامر، عبد الرحمن بن ابی سمرہ اور دوسرے لوگوں کی گواہی لکھی گئی۔ صلح ہو گئی تو معاویہ کوفہ کی طرف متوجہ ہوا اور جمعے کے دن نخیلہ میں جا اترا اور وہاں نماز پڑھی اور خطبہ دیا۔
اور اس خطبے کے آخر میں کہا، میں نے تم سے جنگ اس لیے نہیں کی کہ تم نماز پڑھو یا روزے رکھو یا زکوٰۃ ادا کرو، بلکہ میں نے تو جنگ اس لیے کی ہے کہ تم پر حکومت کروں، اور وہ خدا نے مجھے حکومت دی اگرچہ تم نہیں چاہتے تھے، اور چند شرائط جو میں نے حسن سے طے کی ہیں وہ سب میرے پاؤں کے نیچے ہیں، میں ان میں سے کسی شرط کو پورا نہیں کروں گا۔ بس وہ کوفے میں داخل ہوا اور چند دن کوفہ میں رہنے کے بعد مسجد میں آیا اور امام حسن علیہ السلام سے کہا، ممبر پر جا کر لوگوں سے کہہ دیں کہ خلافت میرا یعنی معاویہ کا حق ہے۔ جب حضرت علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے تو حمد و ثناء الہی بجا لائے اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجا اور فرمایا، اے لوگو جان لو، بہترین زیرکی اور عقل مندی تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور بدترین حماقت فسق و فجور اور خدا کی معصیت ہے۔ اے لوگو، اگر جابل کا اور جابل سا کے درمیان کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جس کا نانا رسول خدا ہو تو وہ میرے اور میرے بھائی حسین کے علاوہ کسی کو نہیں پاؤ گے۔ خدا نے تمہیں محمد کی وجہ سے ہدایت کی، لیکن تم اہل بیت رسول سے دستبردار ہو گئے۔ بے شک معاویہ نے مجھ سے ایک ایسے امر میں نزاع اور جھگڑا کیا ہے جو میرے ساتھ مخصوص تھا، اور میں اس کا سزاوار ہوں۔ چونکہ میرے مددگار نہیں تھے لہٰذا میں اسے دستبردار ہو گیا۔ اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے اور تمہاری جانوں کی حفاظت کی خاطر تم لوگوں نے مجھ سے بیعت کی تھی، جس سے میں صلح کروں تم صلح کرو گے، اور جس سے میں جنگ کروں تم جنگ کرو گے۔ میں نے امت کی مصلحت اسی میں سمجھی ہے کہ اس سے صلح کر لوں، اور تمہارے خون کی حفاظت خون کے بہائے جانے سے بہتر سمجھی ہے۔ الغرض جو میں نے کہا اس میں تمہاری بلائی تھی، اور جو کچھ میں نے کیا یہ حجت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس امر کا مرتکب ہوا، اور یہ مسلمانوں کے لیے فتنہ ہے اور منافقوں کے لیے تھوڑا سا نفع ہے اس وقت تک جب اللہ تعالی حق کو غالب کرے گا اور اس کے اسباب مہیا کرے گا۔ بس معاویہ کھڑا ہوا اور اس تقریر کی اور امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں بدگوئی کی۔ امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تاکہ اس کا جواب دیں۔ امام حسن علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں بٹھا دیا اور خود کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے وہ شخص جو علی کا ذکر کرتا ہے اور مجھے برا بھلا کہتا ہے، میں حسن ہوں، میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے، تو معاویہ ہے اور تیرا باپ سخر ہے، میری ماں فاطمہ ہے اور تیری ماں ہندہ ہے، میرے نانا رسول خدا ہیں اور تیرا جد حرب ہے، میری جدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں اور تیری جدہ قتیلہ ہے۔ بس خدا لعنت کرے ہر اس شخص پر جو ہم دونوں میں سے زیادہ گمنام ہو، جس کا حسب نظر پست ہو، جس کا کفر قدیمی ہو اور جس میں نفاق زیادہ ہو۔ بس تمام اہل مجلس نے گونج کر کہا، آمین آمین۔ مؤلف کہتا ہے اور میں بھی آمین کہتا ہوں پھر سے، آمین، اور اللہ اس بندے پر رحم کرے جو کہے آمین۔ روایت ہے کہ جب معاویہ اور امام حسن علیہ السلام کے درمیان صلح ہو گئی اور معاویہ نے امام حسین علیہ السلام پر زور دیا کہ وہ بیعت کریں، تو امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے فرمایا، ان سے تعرض نہ کرو کیونکہ وہ بیعت نہیں کریں گے یہاں تک کہ شہید ہو جائیں، اور وہ شہید نہیں ہو سکتے جب تک ان کے سب اہل بیت شہید نہ ہوں، اور ان کے اہل بیت شہید نہیں ہوں گے جب تک اہل شام کو قتل نہ کریں۔ پھر قیس بن سعد کو بلایا کہ وہ بیعت کرے، اور وہ بہت قوی، تنومند اور بلند قامت جوان تھا۔ جب وہ بڑے گھوڑے پر سوار ہوتا تو اس کے پاؤں زمین پر لگتے۔ بس قید بن سعد نے کہا، میں نے قسم کھائی ہے کہ معاویہ سے ملاقات نہیں کروں گا مگر یہ کہ میرے اور اس کے درمیان نیزہ اور تلوار ہوں گے۔ معاویہ نے اس کی قسم پوری کرنے کے لیے نیزہ اور تلوار منگائی اور اسے بلایا۔ وہ 4000 افراد کے ساتھ گیا ہوا تھا اور معاویہ سے مخالفت کے مقام میں تھا۔ جب دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی ہے تو بہت مضطرب ہوا اور معاویہ کی مجلس میں آئے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت علیہ السلام سے پوچھا، بیعت کر لوں؟
حضرت علیہ السلام نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا میرے امام وہ ہیں اور معاملہ ان کے اختیار میں ہے۔ پھر بھی قیس بن سعد کو جتنا کہتے تھے وہ ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا، یہاں تک کہ معاویہ کرسی سے اترا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے اس کو حکم دیا تو بیعت کر لی۔ شیخ تبریسی نے احتجاج میں روایت کی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ سلوک کر لی تو لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بعض نے اس پر آپ علیہ السلام کی ملامت کی تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا وائے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے لیے میں نے کیا کام کیا ہے؟ خدا کی قسم جو کچھ میں نے کیا ہے وہ ہمارے شیعوں کے لیے ان چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع کرتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں تمہارا امام ہوں؟ میری اطاعت تم پر واجب ہے اور میں جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نس کی روح سے لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیا، دیوار کو سیدھا کیا، ایک لڑکے کو قتل کیا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے غضب کا باعث ہوا؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی وجہ حکمت مخفی تھی، اور جو کچھ خضر علیہ السلام نے کیا تھا وہ خدا کے نزدیک عین حکمت تھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی گردن میں اس کے زمانے کے طاغوت کی بیعت نہ ہو، مگر ہمارے قائم اجل اللہ فرجہ شریف کے، جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت مخفی رکھی اور ان کو غیبت میں رکھا تاکہ جب وہ خروج کریں تو ان کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو۔ وہ میرے بھائی حسین بن سید الامہ کی اولاد سے 90 فرزند ہوں گے۔ اللہ ان کی عمر ان کی غیبت میں طولانی کرے گا، پھر انہیں 40 سال سے کم عمر جوان کی صورت میں ظاہر کرے گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ چوتھی فصل، امام حسن علیہ السلام کی شہادت۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس امام مظلوم کی شہادت میں اختلاف ہے، بعض 50 ہجری کی ماہ سفر کی 7 تاریخ اور بعض اسی ماہ کی 28 تاریخ بتاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے، اور مشہور یہ ہے کہ 47 سال تھی، جیسا کہ صاحب کشف الغمہ نے ابن خشاب سے روایت کی ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی عمر شریف وفات کے وقت 47 سال تھی۔ حضرت علیہ السلام اور ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام کے درمیان مدت حمل کا فاصلہ 6 مہینے ہے، اور حسن علیہ السلام اپنے جد بزرگوار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 سال رہے۔ ان کے بعد جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ 30 سال گزارے۔ اپنے پدر بزرگوار کے بعد 10 سال زندگی گزاری۔ قطب رواندی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے اہل بیت علیہ السلام سے فرمایا کہ میں رسول خدا کی طرح زہر سے شہید ہوں گا۔ وہ پوچھتے یہ کام کون کرے گا؟ تو فرماتے میری بیوی 14 بنت اشس بن قیس۔ معاویہ مخفی طور پر اس کے پاس زہر بھیجے گا اور اسے حکم دے گا کہ وہ زہر مجھے کھلائے۔ وہ کہتے کہ پھر اسے گھر سے نکال دیجئے اور اپنے سے دور رکھیے۔ تو فرماتے کیسے میں اس کو گھر سے نکال دوں؟ ابھی تک تو وہ یہ کام سرزد نہیں ہوا، اور اگر اس کو نکال دوں تو اس کے علاوہ مجھے کوئی قتل نہیں کرے گا، اور وہ لوگوں کے سامنے عذر پیش کرے گی کہ بے جرم و خطا مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ بس ایک مدت کے بعد معاویہ نے بہت سا مال زہر قاتل کے ساتھ جودہ کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ یہ زہر امام حسن علیہ السلام کو کھلا دے تو میں تجھے 1,00,000 درہم دوں گا اور یزید سے شادی کراؤں گا۔ بس اس خبیثہ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ حضرت علیہ السلام کو زہر دے۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام روزے سے تھے، دن سخت گرم تھا اور پیاس نے آپ علیہ السلام پر اثر کیا ہوا تھا۔ افطار کے وقت آپ علیہ السلام بہت پیاسے تھے۔ وہ عورت شربت شیر آپ علیہ السلام کے لیے لائی، اس میں وہ زہر ڈال رکھا تھا۔ وہ حضرت علیہ السلام کو دیا۔ جب آپ علیہ السلام نے اسے نوش فرمایا اور زہر کو محسوس کیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور خداوند عالم کی حمد کی
کہ وہ اس جہان فانی سے جہان جاودانی کی طرف لے جا رہا ہے۔ فرمایا اب میری اپنے نانا، باپ، ماں اور 2 چچاؤں جعفر و حمزہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر آپ علیہ السلام نے جودہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے دشمن خدا، تو نے مجھے قتل کیا، خدا تجھے قتل کرے گا۔ خدا کی قسم میرا نعم البدل تجھے نہیں مل سکے گا، اس شخص نے تجھے دھوکہ دیا ہے، خدا تجھے اور اس کو اپنے عذاب سے رسوا و ذلیل فرمائے۔ بس حضرت علیہ السلام 2 دن درد و علم میں مبتلا رہے اور اس کے بعد اپنے جد بزرگوار اور پدر عالی قدر سے جا ملے۔ معاویہ نے اس ملونہ کے ساتھ اپنے وعدے پورے نہ کیے۔ ایک روایت ہے کہ وہ مال تو دے دیا جس کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کی شادی یزید سے نہ کی، اور کہا جس نے حسن سے وفا نہیں کی وہ یزید سے بھی وفا نہیں کرے گی۔ شیخ مفید رضوان اللہ علیہ نے نقل کیا ہے جب امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی تو حضرت علیہ السلام مدینے تشریف لے گئے اور ہمیشہ ضبط سے کام لیتے رہے، اپنے گھر میں رہے اور اپنے خدا کے امر کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ معاویہ کی حکومت کے 10 سال گزر گئے۔ معاویہ نے چاہا کہ اب اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے، چونکہ یہ بات صلح کی شرائط کے خلاف تھی جو اس نے امام حسن علیہ السلام سے کی تھی، لہٰذا اس وجہ سے اور حشمت و جلال امام حسن علیہ السلام اور لوگوں کے آپ علیہ السلام کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے بھی معاویہ کو خطرہ تھا۔ بس اس نے پختہ ارادہ کیا کہ حضرت علیہ السلام کو قتل کرے۔ اس نے بادشاہ روم سے زہر منگوایا اور 1,00,000 درہم کے ساتھ وہ زہر جودہ بنت اشس بن قیس کے پاس بھیجا اور ضمانت دی کہ اگر جودہ حضرت علیہ السلام کو یہ زہر دے دے اور زہر سے آپ علیہ السلام کو شہید کر دے تو اس کو یزید کے نکاح میں لے آئے گا، لہٰذا جودہ نے مال کی لالچ اور اس جھوٹے وعدے کی بنا پر شربت میں زہر ملا کر آپ علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ حضرت علیہ السلام 40 دن تک حالت بیماری میں زندہ رہے اور پے در پے وہ زہر آپ علیہ السلام کے وجود مبارک میں اثر کرتا رہا، یہاں تک کہ ماہ صفر سن 50 ہجری میں آپ علیہ السلام نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ آپ علیہ السلام کا سن مبارک 48 سال تھا اور مدت خلافت و امامت 10 سال۔ آپ علیہ السلام کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کی اور اپنی دادی جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ کتاب احتجاج تبریسی میں روایت ہے کہ ایک شخص امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے فرزند رسول، آپ نے ہماری گردنیں خم کرا دی اور ہم شیعوں کو بنی امیہ کا غلام بنا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کس طرح؟ کہنے لگا، چونکہ آپ علیہ السلام نے خلافت معاویہ کے سپرد کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، اگر میرے مددگار ہوتے تو میں رات دن اس سے جنگ کرتا، یہاں تک کہ خدا میرا اور اس کے درمیان حکم کرتا، لیکن میں نے اہل کوفہ کو پہچانا، ان کا امتحان لیا اور میں سمجھ گیا یہ لوگ میرے کام کے نہیں، ان کے عہد و پیمان میں وفا نہیں اور ان کی گفتار و کردار پر اعتماد نہیں، ان کی زبان میرے ساتھ اور دل بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت علیہ السلام یہ بات کر رہے تھے کہ اچانک آپ کے حلق سے خون آیا۔ آپ علیہ السلام نے تش منگوا کر زمین پر نیچے رکھا، پے در پے آپ علیہ السلام کے حلق مبارک سے خون آتا رہا، یہاں تک کہ وہ تشت خون سے پر ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، یہ کیا ہے؟ فرمایا، معاویہ نے زہر بھیجا تھا جو مجھے پلا دیا گیا ہے اور میرے جگر تک پہنچ گیا ہے۔ یہ خون جو تم تشت میں دیکھ رہے ہو یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ علاج کیوں نہیں کرواتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 2 مرتبہ پہلے مجھے زہر دیا گیا تھا، اس کا علاج کیا ہے، یہ 3ری مرتبہ ہے جو کہ قابل علاج و دوا نہیں۔ صاحب کفایت الاثر سند معتبر کے ساتھ جنادہ بن ابی امیہ سے روایت کرتا ہے، میں امام حسن علیہ السلام کی اس بیماری میں کہ جس میں آپ علیہ السلام نے رحلت فرمائی حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے تشت رکھا ہے اور آپ علیہ السلام کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس میں گر رہا ہے۔
میں نے عرض کیا مولا آپ اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا، موت کا کس چیز سے علاج کیا جائے گا؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ میری طرف ملتفت ہوئے اور فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ آپ کے بعد 12 خلیفہ اور امام ہوں گے، جن میں سے 11 علی علیہ السلام و فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ تلوار یا زہر سے شہید ہوں گے۔ بس آپ علیہ السلام کے قریب سے تشت اٹھا دیا گیا۔ حضرت علیہ السلام رونے لگے۔ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول، مجھے کچھ واعظ و نصیحت کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ فرمایا سفر آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس سفر کا زاد راہ اجل کے آنے سے پہلے حاصل کر لو۔ جان لو تم دنیا کو طلب کرتے ہو اور موت تمہیں تلاش کرتی ہے جو دن ابھی نہیں آیا، اور اس کے غم و اندوں کا بوجھ اس دن پر نہ ڈالو جس میں تم ہو، اور جان لو کہ دنیا کے حلال میں حساب اور اس کے حرام میں عقاب ہے، اور اس کے مشتبہات کے ارتکاب میں عقاب و سرزنش ہے۔ بس دنیا کو اپنے نزدیک ایک مردار فرض کرو، اور اس سے صرف اتنا لو جو تمہارے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ مال حلال ہے، جس طرح کے ضرورت کے وقت مردار حلال ہوتا ہے، اور اگر عتاب بھی ہو تو وہ بہت تھوڑا ہوگا۔ اور دنیا کے لیے اس طرح کام کر گویا کہ تو اس میں ہمیشہ رہے گا، اور آخرت کے لیے اس طرح کام کر گویا کل مر جائے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ قوم و قبیلے کے بغیر تو عزت دار رہے اور سلطنت و حکومت کے بغیر تیری عزت ہو، تو تو گناہ کی ذلت سے نکل کر اطاعت خدا کی طرف ہو جا۔ اس قسم کے مواعظ اور باتیں کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا سانس رک گیا اور رنگ مبارک زرد ہو گیا۔ بس امام حسین علیہ السلام اسود بن الاسود کے ساتھ دروازے سے آئے اور اپنے بھائی کو گلے لگایا اور ان کے سر اور پیشانی کے بوسے لیے، ان کے پاس بیٹھ گئے۔ بہت سی راز کی باتیں ایک دوسرے سے کرتے رہے۔ پھر اسود نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا اسے امام حسن علیہ السلام کی وفات کی خبر ہو گئی تھی۔ بس آپ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو اپنا وصی قرار دیا اور ان سے اسرار امامت کہے اور وداع خلافت ان کے سپرد کیے، اور آپ علیہ السلام کی روح مقدس نے ریاض قدس کی طرف پرواز کی۔ یہ واقعہ جمعرات کے دن آخر ماہ سفر 50 ہجری کو ہوا، اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر شریف 47 سال تھی اور بقیع میں دفن ہوئے۔ شیخ طوسی اور دوسرے علماء کی روایت کے مطابق جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور دنیا سے کوچ کرنے کے آثار آن جناب پر حاضر ہوئے، تو امام حسین علیہ السلام ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے بھائی آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا میں خود کو آخرت کے پہلے دن اور دنیا کے آخری دن میں دیکھ رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اپنی اجل سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور میں اپنے بابا اور نانا کے پاس جا رہا ہوں۔ تمہاری جدائی اور تمہارے دوستوں اور بھائیوں کی جدائی پسند نہیں کرتا، اور اپنی اس گفتگو سے استغفار کرتا ہوں، بلکہ میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے نانا رسول خدا اور بابا امیر المومنین اور والدہ گرامی فاطمہ زہرا اور دونوں چچا حمزہ و جعفر سے ملاقات کروں۔ خدا ہر جانے والے کا بدل ہے، اور خدا کا ثواب ہر مصیبت کی تسلی اور وہ فوت ہونے والی چیز کا تدارک کرنے والا ہے۔ اور ہاں بھائی، میں نے اپنے جگر کو تشت میں دیکھا ہے، مجھے معلوم ہے کہ کس شخص نے یہ سلوک کیا ہے، کون اس کا اصلی ذمہ دار ہے۔ اگر تمہیں بتا دوں تو کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں اسے قتل کر دوں گا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بس میں تمہیں ہرگز کبھی نہیں بتاؤں گا، یہاں تک کہ ہم اپنے جد بزرگوار رسول خدا سے ملاقات کریں گے، لیکن اے میرے بھائی میری وصیت نامہ اس طرح لکھو۔ یہ وصیت ہے حسن بن علی کی اپنے بھائی حسین بن علی کو۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں کہ جس کا خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور وہ لائق پرستش ہے،
اور معبود ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، جو ساتھی و مددگار کا محتاج نہیں۔ تمام چیزوں کو اس نے خلق کیا ہے، ہر چیز کی تقدیر اس نے کی ہے۔ وہ ان سے عبادت کے زیادہ لائق ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے، اور جن کی تعریف کی جاتی ہے ان سے زیادہ حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ جو اس کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہے، اور جو اس کی معصیت و نافرمانی کرے وہ گمراہ ہے۔ جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرے وہ ہدایت پاتا ہے۔ بس اے حسین، وصیت و سفارش کرتا ہوں تجھے ان کے حق میں جنہیں اپنے بعد چھوڑے جا رہا ہوں، اپنے اہل اور اولاد اور تیرے اہل بیت کے حق میں ان میں سے غلطی کرنے والوں سے درگزر کرنا اور نیکوکاروں کی نیکی کو قبول کرنا۔ آپ علیہ السلام میری طرف سے ان پر میرے جانشین ہیں اور ان کے لیے مہربان باپ ہیں۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ مجھے رسول خدا کے ساتھ دفن کیجیے گا، اور میں حضرت پر اور ان کے گھر پر ان لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں جو آپ کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، حالانکہ خداوند عالم نے اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ ملے۔ خدا کی قسم، حضرت رسول اکرم نے انہیں اپنی زندگی میں اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اذن کے بغیر آپ کے گھر میں داخل ہوں، اور نہ اپنی وفات کے بعد کے لیے انہیں اجازت دے گئے تھے، لیکن ہمیں اذن ہے اور اجازت ہے کہ ہم ہر اس چیز میں تصرف کریں جو ہمیں وراثت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے۔ بس بھائی، اگر وہ عورت مانے ہو تو تجھے میں قرابت اور رحم کی قسم دیتا ہوں کہ میرے جنازے پر بالکل خون خرابہ نہ ہو، یہاں تک کہ میں رسول خدا سے ملاقات کروں اور ان کے سامنے اپنا معاملہ پیش کروں اور ان چیزوں کی شکایت کروں جو آپ کے بعد لوگوں سے میں نے برداشت کی ہیں۔ کافی وغیرہ کی روایت کے مطابق میرے بھائی، میری آپ کو وصیت ہے، بس آپ علیہ السلام اس کو محفوظ کریں۔ جب مجھے موت آ جائے تو مجھے آمادہ کر کے مجھے رسول کی طرف لے جائیں تاکہ میں ان سے گفتگو کروں، پھر میری ماں فاطمہ کی طرف لے جائیں، پھر مجھے پلٹائیں اور مجھے بقیع میں دفن کریں، اور جان لیجئے کہ عنقریب مجھے اس حمیرا سے مصیبتیں پہنچیں گی جس کی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی و کینہ و بغض اور ہم اہل بیت علیہ السلام سے ان کی عداوت لوگوں کو معلوم ہے۔ جب آپ علیہ السلام اپنی وصیتوں سے فارغ ہوئے تو دنیا کو الوداع کہہ کر بہشت کو سدھار رہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت علیہ السلام نے عالم بقا کی طرف رحلت کی تو امام حسین علیہ السلام نے مجھے، عبداللہ بن جعفر اور میرے بیٹے علی کو بلایا اور حضرت علیہ السلام کو غسل دیا اور چاہا کہ روضہ منورہ رسول خدا کا دروازہ کھول کر آپ کو وہاں لے جائیں، تو مروان، آل ابو سفیان اور اولاد عثمان جمع ہوئے اور مانے ہوئے اور کہنے لگے کہ عثمان مظلوم تو بقیع کی بدترین جگہ میں دفن ہوئے، اور حسن رسول خدا کے ساتھ دفن ہو، یہ کبھی نہیں ہوگا جب تک نیزے اور تلواریں نہ ٹوٹ جائیں اور ترکش تیروں سے خالی نہ ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس خدا کی جس نے مکہ کو حرم محترم قرار دیا، حسن جو علی و فاطمہ کے فرزند ہیں وہ رسول خدا اور اس کے گھر کے زیادہ حقدار ہیں ان لوگوں سے جو بغیر اجازت کے وہاں داخل ہوئے، اور خدا کی قسم وہ اس خطاؤں کے پیکر سے بھی زیادہ سزاوار ہیں جو گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے تھا، جس نے ابو ذر کو مدینہ سے نکالا اور عمار و ابن مسعود کے ساتھ جو کچھ کیا، اور جس نے مدینے کے اطراف اور اس کے چراگاہوں کو غرق کر دیا اور رسول کے جلا وطن کیے ہوئے اشخاص کو پناہ دی۔ دوسری روایت کے مطابق مروان اپنے خچر پر سوار ہو کر اس عورت کے پاس گیا اور کہا کہ حسین اپنے بھائی حسن کو لایا ہے تاکہ اسے پیغمبر کے ساتھ دفن کرے، آؤ اس کو روکو۔ بس مروان اپنے خچر سے اتر آیا اور اس کو خچر پر سوار کیا اور رسول خدا کی قبر کے پاس لے آیا، اور وہ چیخ رہا تھا اور بنی امیہ کو ابھار رہا تھا کہ حسن کو ان کے نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم انہی باتوں میں تھے کہ اچانک ہم نے آوازیں سنی اور کسی کو آتے دیکھا کہ فتنہ و شر کے آثار اس سے ظاہر تھے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو فلاں عورت 40 سواروں کے ساتھ آ رہی ہے،
اور لوگوں کو جنگ کرنے پر اکسا رہی ہے۔ جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو مجھے بلایا اور کہنے لگی، اے ابن عباس، تم مجھ پر جری ہو گئے ہو، ہر روز مجھے تکلیف و آزار پہنچاتے ہو اور چاہتے ہو کہ میرے گھر میں اس شخص کو داخل کرو جس کو میں دوست نہیں رکھتی اور نہ اسے چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ہائے افسوس، ایک دن اونٹ پر سوار ہوئی تھی اور ایک دن خچر پر، اور چاہتی ہو کہ نور خدا کو بجھا دے اور دوستان خدا کے ساتھ جنگ کرے، اور رسول خدا اور ان کے حبیب و دوست کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ پس وہ عورت قبر کے قریب آئی اور اپنے کو خچر سے گرا دیا اور چلانے لگی، خدا کی قسم میں حسن کو یہاں دفن نہیں ہونے دوں گی جب تک میرا ایک بال میرے سر پر ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کے جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی، یہاں تک کہ 70 تیر آپ علیہ السلام کے جنازے سے نکالے گئے۔ پس بنی ہاشم نے چاہا کہ تلواریں نیام سے نکالیں اور جنگ کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں میں خدا کی قسم دیتا ہوں، میرے بھائی کی وصیت کو ضائع نہ کرو اور ایسا نہ کرنا کہ خون بہے، اور انہیں بقی لے چلو، کیونکہ انہوں نے مجھے قسم دی تھی کہ اگر رسول کے ساتھ دفن کرنے نہ دیا جائے تو کسی سے جنگ نہ کروں اور بقی میں دفن کر دوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے خطاب کیا، میرے بھائی کی وصیت نہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کس طرح انہیں رسول خدا کے پاس دفن کرتا ہوں اور تمہاری ناک خاک میں رگڑتا ہوں۔ بس حضرت علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا اور جنت البقیع کی طرف لے چلے اور انہیں ان کی دادی جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس دفن کیا۔ ابو الفرج روایت کرتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ بقیع کی طرف لے گئے اور فتنے کی آگ بجھ گئی، اور مروان نے بھی تشیع جنازہ کی اور امام حسن علیہ السلام کے تابوت کو کندھا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا امام حسن کے جنازے کو تو اٹھا رہا ہے؟ حالانکہ خدا کی قسم ہمیشہ میرے بھائی کے دل کو ان کی زندگی میں تو خون سے پر کرتا رہا اور ہمیشہ انہیں غیظ و غضب کے گھونٹ پلاتا رہا۔ مروان نے کہا، میں یہ کام ایسے شخص سے کرتا رہا جس کا حلم و بردباری پہاڑ کے برابر تھا۔ ابن شہر آشوب روایت کرتے ہیں کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام کے بدن مبارک کو لحد میں رکھا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے مرثیہ کے چند اشعار کہے، جن میں سے 2 شعر یہ ہیں، کیا میں اپنے سر میں تیل لگاؤں اور داڑھی کو خوشبودار کروں؟ حالانکہ آپ کا سر خاک آلود ہے، آپ ہم سے چھین لیے گئے ہیں، میرا رونا طویل اور آنسو زیادہ ہیں، آپ علیہ السلام دور چلے گئے ہیں، حالانکہ زیارت گاہ تو نزدیک ہے۔ آپ علیہ السلام پر گریہ کرنا اور زیارت کی فضیلت۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرے بیٹے حسن کو زہر سے شہید کیا جائے گا تو 7 آسمانوں کے فرشتے اس پر گریہ کریں گے اور تمام چیزیں اس پر روئیں گی، یہاں تک کہ فضا کے پرندے اور مچھلیاں جو پانی کی گہرائی میں ہوں۔ جو شخص حسن پر روئے گا اس کی آنکھ اس دن اندھی نہیں ہوگی جس دن آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، اور کوئی شخص اس کی مصیبت پر اندوہناک اور غمگین ہوگا تو اس کا دل اس دن غمناک نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل اندوہناک ہوں گے۔ اور جو شخص بقیع میں اس کی زیارت کرے گا وہ پل صراط پر اس وقت ثابت قدم رہے گا جس وقت لوگوں کے قدم اس پر پھسلیں گے۔ Gohari Hikmat Open Book Quiz Competition. Online registration process of Gohari Hikmat. Follow the steps to attempt Gohari Hikmat's quiz through our website, on specific dates. Step 1. Go to GIYF website youth.greenislandtrust.org. On the top menu bar, click on Gohari Hikmat. Step 2. Read the quiz rules of Gohari Hikmat. On the same page, click on Sign Up, even if you have registered in the past. Step 3. For registration, please fill up form. All fields marked with an asterisk are mandatory. Note, please mention a valid email address and mobile number.
After submitting the form, you will receive an email on the registered email address to verify your account. Step 4. Please check your email and click open the link to verify your account. Now log in by using your username and password. Step 5. After login, a welcome screen will be there with a message of your account is not approved. The account will be approved once you will effect the payment. On the same page, quiz rules and details of payment modes are available. Step 6. After the payment, please upload the screenshot of your payment slip in Edit Profile under Upload Your Payment Screenshot field. If you've also paid fees of any other members in the same transaction, please add his/her user ID, which is available on his/her Edit Profile page. After paying fees, you are eligible to attempt the quiz of Gohari Hikmat from 5th till July 11th, 2020. Good news, this time, we will upload an audiobook of Gohari Hikmat too. Visit our YouTube channel GIYF1.